اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کریم سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے مختلف مقامات میں سے مشکل الفاظ کو حل کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بہت سے مشکل الفاظوں کو آسان انداز میں حل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو 4-5 مقامات سے آج ہم نے مختلف الفاظوں کو سیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 42 کے اندر یہ لفظ ہے۔ یہ بہت سارے ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ اس آیت کو ذرا پڑھ کر بتا دیں، خاص طور پر اس کے اندر یہ جو لفظ ہے، یہاں پر آپ دیکھیے گا، یہاں کاف کو با کے ساتھ ملانا ہے یا پھر میم کے ساتھ ملانا ہے۔ ہم اس سے پہلے آپ کے لیے پوری آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس خاص مقام کو بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے کس طرح اسے ادا کرنا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ ہاں جی، یہاں پر یہ جو مقام ہے یا بنی سے لے کے معنا تک، اس کے اندر یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیے گا، کاف کے بعد با آپ کو ساکن نظر آ رہی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اس کاف کو ہم نے با سے ملا کر پڑھنا ہے یا پھر میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو بھائی اسے ذرا دھیان سے سن لیں کہ آپ نے یہاں با کو سائلنٹ کرنا ہے اور کاف کو میم سے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، اس طرح سے آپ کاف کو میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کے اندر یہ لفظ ہے، اس لفظ کے اندر امالہ ہو رہا ہے، تو اس لفظ کو پڑھنے میں بھی بہت سارے ساتھیوں کو دشواری پیش آتی ہے۔ میں اس کے لیے ایک مستقل سبق بھی بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا یقیناً۔ آج کے سبق میں ہم چونکہ اسی سے متعلق اگلی آیت کے اندر تھا، تو اس لفظ کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ سبق تازہ ہو جائے۔ تو اس امالے والی را کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، دھیان سے سنیے گا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ مجرے، تو یہ جو آیت ہے اس میں امالہ ہو رہا ہے، اور پورے قرآن کے اندر یہ صرف ایک لفظ ہے جہاں پر امالہ ہوگا۔ اسی طرح پارہ نمبر 26 کے اندر سورہ حجرات میں اس مقام کو بھی دیکھ لیں، یہاں بھی پڑھنے میں بہت سارے ساتھیوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لفظ کو آپ پہلے سنیے گا، اس لفظ کو ہم نے پڑھنا کس طرح سے ہے، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، یہاں پر آپ نے اسے لام سے ادا کرنا ہے۔ بئس، اس لفظ کو الگ سے پڑھنا ہے، اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، اور لام کو سین سے ملا کر پڑھنا ہے۔ لسم، یہ جو زیر ہے اس کا تعلق لام کے ساتھ ہے، اس الف کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض ساتھی غلطی کرتے ہیں، بئس اسم الفسوق کو پڑھ دیتے ہیں اسے۔ آپ نے یہاں لام پر زیر لگا کر اسے سین سے ملا کر پڑھنا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 میں یہ لفظ ہے۔ اس لفظ کی ادائیگی میں بھی بہت سے ساتھیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے بھی غور سے سن لیجئے گا۔ ہم نے اس کو کس طرح سے درست تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کطی السجل للکتب، کطی السجل للکتب، اس طرح سے اس لفظ کو پڑھا جائے گا۔ اور آخری جو مقام ہے جسے آج کے سبق میں ہم نے حل کرنا ہے، یہ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف میں ہے۔ سورۃ الکہف تقریباً مسلمان جمعے کے روز پڑھتے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، پڑھنی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر بہت سارے مشکل الفاظ ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ایک لفظ کو حل کر لیتے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ العزیز سورۃ الکہف کو مرحلہ وار ترتیب میں شروع کرنے کا بھی ارادہ ہے۔
آج کے سبق میں ہم اس مشکل لفظ کو حل کر لیتے ہیں۔ اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا ذرا اسے سنیے گا۔ من لدنک رحمتا وہیئ لنا، وہیئ لنا، اس لفظ میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض ساتھی یا کو یا سے ملاتے ہیں تو یا سے کھینچ دیتے ہیں اس کو، وہیئ لنا اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے یا کے اوپر حمزہ بھی ہے، اور حمزہ یہ جب بھی کسی حرف کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، ملتا ہے، تو وہاں جرکنگ ساؤنڈ یعنی جھٹکے کی آواز پیدا کر دی جاتی ہے، تو آپ نے یہاں اسے ہلا کر پڑھنا ہے۔ من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ مجھے امید ہے ان تمام الفاظ کو آپ نے سیکھ لیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آئندہ تلاوت کرنے میں ان مقامات پر کسی بھی لفظ پر غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سکھایا ہے، آپ نے سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درست طریقے سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔